حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ رمضان کے روزہ کے فرض ہونے سے پہلے یوم عاشوراء میں روزہ رکھا جاتا تھا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ پھر ایک روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عاشوراء میں روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ روایت دیگر میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رمضان کے فرض ہونے سے پہلے یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے، اور یہی روزہ ہے کہ جس روزہ کعبۃ اللہ پر غلاف چڑھایا جاتا تھا۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب فرضیت رمضان کا نزول ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہے روزہ رکھے اور وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اور جو چاہے نہ رکھے تو ترک کر سکتا ہے۔ عاشوراء کے روزے کا ترک کرنا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں عاشوراء کے روزہ قریش بھی روزہ رکھتے تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے تو آپ نے اس کے روزہ کا حکم فرمایا۔ پھر جب فرضیت رمضان کا حکم ہوا تو عاشوراء کا روزہ چھوڑ دیا۔ اب جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب رمضان کا روزہ فرض ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ قریش کا ایام جاہلیت میں عاشوراء کا روزہ رکھنا۔ ایک روایت میں ہے کہ قریش ایام جاہلیت میں عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو روزہ رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے، اور جو نہ رکھنا چاہے نہ رکھے۔ اس کی تفصیل بخاری و مسلم نے دی ہے، اور امام مالک اور ابو داؤد اور امام ترمذی نے چوتھی روایت نقل کی ہے۔ یوم عاشوراء بطور عید منایا جاتا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہود یوم عاشوراء کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور اس روز کو بطور عید مناتے تھے۔ تب محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی اس دن روزہ رکھو۔ ایک روایت میں ہے کہ اہل خیبر بروز عاشوراء روزہ رکھتے اور عید مناتے تھے، اور اپنی عورتوں کو اس روز کپڑے اور زیورات سے آراستہ کرتے تھے۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم بھی روزہ رکھو۔ بخاری و مسلم نے اس کی تخریج کی ہے۔ یوم عاشوراء یوم نجات ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ میں آئے تو یہود کو دیکھا کہ یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے۔ آپ نے ان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ بہت بہتر دن ہے، اور روزہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نبی اسرائیل کو ان کے دشمنوں سے نجات دی، تو انہوں نے روزہ رکھا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے بڑھ کر ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں۔ پھر آپ نے اس دن کا روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم بھی فرمایا۔ یوم عاشوراء فرعون کی ہلاکت کا یوم ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، یہ کون سا دن ہے جس میں تم روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ بہت بڑا دن ہے۔ اس روز اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی، اور فرعون اس کی قوم کو غرق کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکرانہ روزہ رکھا۔ ہم اس کی عظمت میں روزہ رکھتے ہیں۔ بخاری و مسلم اس کی تخریج کی، اور ابو داؤد نے دوسری روایت نکالی۔
یوم عاشورہ کی طرف رغبت لانا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنے کا حکم فرماتے اور اس کی طرف رغبت بھی کرتے اور اس کا عہد بھی کراتے تھے۔ پھر جب رمضان کی فرضیت کا نزول ہوا تب آپ نے ہمیں اس کا نہ ہی حکم دیا اور نہ ہی منع کیا اور نہ ہی عہد لیا۔ مسلم نے اس کی تخریج کی۔ ماہ رمضان سب سے افضل ہے۔ حضرت عبید اللہ بن ابی یزید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ ان سے یوم عاشورہ کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا، میں اس بات کا علم نہیں رکھتا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی ایسے دن کا روزہ رکھا ہو اور اس دن کے سوا دوسرے دنوں پر اس کی فضیلت طلب کرتے ہو کوئی ماہ رمضان کے مہینہ سے افضل نہیں ہے۔ عبداللہ بن موسیٰ نے کہا کہ میں نے نہیں دیکھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے دن کے روزہ کی تلاش میں ہوں جسے دوسرے دن پر فضیلت ہو سوائے عاشورہ کے دن کے اور ماہ رمضان کے۔ بخاری و مسلم نے اس کی تخریج کی ہے۔ گزشتہ سال بھر کے گناہوں کا کفارہ۔ حضرت ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنے پر گمان کرتا ہوں کہ اس دن کو اللہ تعالیٰ گزرے ہوئے سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دے۔ اس کی تخریج ترمذی نے کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ ترمذی نے اس کی تخریج کی ہے۔ افضل نماز اور افضل مہینہ۔ ایک اور روایت میں مروی ہے کہ راوی نے کہا کہ دریافت کیا گیا کہ کون سی نماز فرائض مکتوبہ کے بعد سب سے افضل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ اللیل۔ اور کون سا روزہ رمضان کے بعد افضل ہے؟ فرمایا، اللہ کا مہینہ محرم۔ اس کی مسلم اور ابو داؤد نے تخریج کی۔ ترمذی اور نسائی نے پہلی روایت کی تخریج کی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کا شہادت کی خبر دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام کی خبر دی کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرات کے کنارے شہید کیے جائیں گے۔ ابن سعد نے اس کی روایت کی۔ شہادت گاہ کی مٹی لانا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بیٹا حسین رضی اللہ تعالی عنہ میرے بعد طیف کے میدان میں شہید کیا جائے گا، اور یہ مٹی میرے پاس لائی ہے اور مجھے خبر دی گئی ہے کہ یہ ان کی مدفن کی جگہ ہے۔ ابن سعد اور طبرانی نے کبیر میں روایت کی۔ سرخ رنگ کی مٹی لانا۔ حضرت ام الفضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قریب میری امت میرے اس بیٹے حسین کو شہید کرے گی، اور ان کی دفن ہونے کی جگہ کی سرخ رنگ کی مٹی میرے پاس لائی گئی۔ ابو داؤد اور حاکم نے اسے روایت کیا۔ قاتل حسین پر غضب الہی عز و جل۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جبرائیل نے مجھے خبر دی کہ میرا بیٹا شہید کیا جائے گا اور ان کا قاتل ہوگا، اور اس پر شدید غضب الہی ہوگا۔ ابن عساکر نے اسے روایت کیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اس جگہ کی مٹی لا کر دکھائی جہاں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوں گے، بس اللہ کا سخت غضب ہے اس شخص پر جو ان کا خون بہائے۔
یوم عاشورہ کا مصائب زدہ منظر۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اہل بیت میں سے 16 مرد شہید ہوئے، اور جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تو 7 روز دنیا نے واویلا کیا، اور سورج کی روشنی دیواروں پر ایسی تھی جیسے کسم کی رنگی ہوئی سرخ چادر، اور ستارے آپس میں ٹکراتے تھے۔ اور آپ کی شہادت 10 محرم میں ہوئی۔ اس دن سورج کی گرہن لگا۔ آپ کی شہادت کے 6 ماہ بعد تک آسمان کے کنارے سرخ رہے۔ اس دن سے ہمیشہ یہ سرخی دکھائی دیتی ہے، اس سے پہلے وہ نظر نہ آئی تھی۔ یہ روایت ہے کہ اس روز بیت المقدس کا جو پتھر بھی الٹا جاتا تو اس کے نیچے تازہ خون پایا جاتا۔ اس کے لشکریوں کے تمام کپڑے جل کر راکھ ہو گئے۔ انہوں نے اپنے لشکر میں اونٹ ذبح کیا تو اس کے گوشت میں آگ نظر آئی، اور جب اسے پکایا تو وہ گوشت جل کر کڑوا ہو گیا۔ ایک آدمی نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کی تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک چمکتا ہوا ستارہ مارا تو وہ اسے اندھا کر گیا۔ سلیبی کہتے ہیں کہ عبد المالک بن عمر سے راوی ہے کہ کئی روایت کیا گیا ہے۔